بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا سوال پروگرام کے ساتھ میں ہوں اقرار احمد عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو۔ ناظرین محترم، ماہ محرم الحرام کی اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے اور بہت سارے فضائل اور مناقب بیان ہوئے ہیں ماہ محرم الحرام کے۔ محرم الحرام اسلامی تاریخ میں بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے اور اس میں بعض ناقابل فراموش واقعات بھی رونما ہوئے۔ ان واقعات میں دو بڑے واقعات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے خاندان سمیت وادی کرب و بلا میں شہادت۔ محرم الحرام ہر سال آتا ہے اور ہمارے لیے محرم الحرام میں بہت سارے پیغامات ہوتے ہیں۔ آج ہم محرم الحرام کی فضیلت اور اہمیت پہ گفتگو کریں گے اور گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے معزز مہمان محترم جناب مولانا مسعود الرحمان عثمانی، رہنما اہل سنت والجماعت پاکستان، اور آج ہمیں کال پہ جوائن کریں گے کراچی سے ڈاکٹر طلحہ عتیق اردو یونیورسٹی کراچی سے، اور دوسرے ہمیں فون کال پہ معروف صحافی جناب محترم زہید اختر صاحب جوائن کریں گے، اور مذہبی اسکالر جناب محترم غلام نبی مدنی صاحب ہمیں جوائن کریں گے مدینہ منورہ سے۔ تو محرم الحرام اسلامی تاریخ میں اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے۔ کیا اسلام سے پہلے بھی محرم الحرام کی کوئی اہمیت تھی یا نہیں تھی؟ بعض لوگ محرم الحرام کو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ساتھ یوں پیش کرتے ہیں کہ گویا محرم الحرام کے تمام فضائل اور مناقب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہیں۔ تو اس پہ ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمان جناب مولانا مسعود الرحمان عثمانی صاحب سے کہ محرم الحرام کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا تاریخ ہے، مختصر الفاظ میں اگر بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم الی آخرہ۔ صدق اللہ العظیم۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اردو وصال کا کہ آپ نے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا۔ شکریہ۔ جو آپ کا سوال ہے محرم الحرام کے حوالے سے، اس کی اہمیت اور فضیلت قرآن و سنت کی روشنی میں اور صحابہ کرام اہل بیت الزام کے اعمال و کردار کی روشنی میں یہ بہت بڑی اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ اور اس میں سب سے پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ 12 مہینوں کی گنتی اللہ نے مقرر فرمائی جی۔ اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ تبارک و تعالی نے حرمت، ادب و احترام والے منتخب فرمائے۔ ان 4 مہینوں میں بالترتیب ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور پھر رجب المرجب ہے۔ تو سب سے پہلی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو جب بنایا تو 12 مہینوں کی ترتیب اور گنتی کی جو انتخاب فرمایا، اس میں جن مہینوں کو حرمت والا، عظمت والا، احترام والا قرار دیا، ان میں محرم الحرام کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ 12 مہینوں کی جو ترتیب ہے جی، یہ شروع دن سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین جی، آسمان میں کو نے بنایا؟ جیسے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے جی۔ اس میں یہ لفظ موجود ہے کہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، کہ یہ آج کل یا 1 صدی پہلے یا چند صدیاں پہلے کی بات نہیں ہے، جب سے زمین آسمان بنائے گئے اس وقت سے ان 12 مہینوں کی ترتیب 12 ہی ہے، یعنی شروع سے جی دن 12 ہی ہے۔ مہینے اور 12 ہی۔ اسی ترتیب بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ گھما کر کے مہینے پھر اسی ترتیب پر آ گئے، جی۔ کیونکہ کفار ان مہینوں کی ترتیب کو، حرمت کے جو مہینے ہیں ان کا احترام تو کرتے تھے، لیکن جب اپنے مفادات، اپنے مقاصد ہوتے تو ان کو آگے پیچھے کر لیتے۔ نظریہ ضرورت جس طرح نظریہ جی نظریہ ضرورت کے تحت اس کو تبدیل کر لیتے۔ مثلا
محرم الحرام میں کسی سے ٹھن گئی ان کی، کسی سے لڑائی کرنی اب ان کی ضد ہے، اناد ہے، تو انہوں نے احترام کی بات کا اپنی جگہ پر ان کو لحاظ ہوتا تھا، تو وہ یہ کرتے تھے کہ محرم کو سفر پر لے جاتے، سفر محرم کے مہینے کو سفر قرار دے کر ہاں جی سفر قرار دے کر اس میں لڑائی کر لیتے، پھر اگلے مہینے میں ادب کر لیتے۔ اور کیا یہ زمانہ اتنا زیادہ خلط ملط ہو گیا تھا کہ اصل تاریخیں لوگ بھول گئے؟ نہیں، مثلا یہ انہوں نے ایک رسم بنا لی تھی، رواج بنا لیا تھا اپنی مرضی کے مطابق اس کو آگے پیچھے کرنا، لیکن اللہ پاک کی مقرر کردہ چیز کو تو دنیا بدل نہیں سکتی، وہ ان کی خرافات وہاں کی وہاں ہی رہی، آخر آ کر پھر اسی ترتیب پر مہینے منتخب کر دیے گئے، اور بالخصوص امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، پھر ان کا انتخاب اور یہ ترتیب اسی ترتیب پر آگی جیسے پہلے تھی۔ تو ایک تو محرم کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ نے 12 مہینوں میں سے جو حرمت والے مہینے بنائے ان میں محرم الحرام کا نام بھی ایک نمایاں نام ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل و مناقب میں بہت کچھ فرمایا، جن میں سے ایک بات یہ کہ محرم الحرام میں 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کو روزہ رکھنے کی آپ نے اس کو پسند فرمایا، اور چونکہ یہودی روزہ رکھا کرتے تھے 10 محرم کا، تو آپ نے فرمایا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ یہ روزہ ہم بھی رکھیں گے۔ یہودی کس وجہ سے روزہ رکھتے تھے؟ ان کا اپنا ایک مذہبی تہوار کہہ لیں، یا ان کے مذہب میں اس دن کی ایک اہمیت تھی، اس بنیاد پر وہ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، تو چونکہ مسلمان کفار سے مناسبت رکھنا یہ ممانعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے من تشبہ بی قومن فلیس منا، کہ کسی قوم کی ہم نے مشابہت اختیار نہیں کرنی۔ اب روزہ رکھنا اگرچہ ایک نیکی کا کام ہے، لیکن اس میں بھی کفر کی مشابہت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، اس لیے فرمایا 9 10 یا 10 11 یہ 2 روزے ہم رکھیں گے، اور اس کی فضیلت پر آپ نے صحابہ کرام کو ترغیب دی، چنانچہ اس دور سے صحابہ کرام اہل بیت عظام اور آج تک امت مسلمہ کا معمول ہے کہ محرم الحرام کی اسی اہمیت کے پیش نظر ان روزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی، اس سے پہلے یہودیوں کے ہاں بھی یہودیوں کے ہاں بھی خصوصی طور پہ جی محرم الحرام کی بھی اور 10 محرم کی بھی اہمیت، جیسا کہ بہت سارے پیغمبروں کے واقعات اس دن کی نسبت سے منسوب بھی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ جتنے کے اہم واقعات ہیں جنت سے آنے کا، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور میرے خیال میں یہودی جو روزہ رکھتے تھے شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن فرعون سے نجات ملی جی، وہ جو آپ نے دریا کی طرف آئے اور وہ 12 رستے بن گئے، یہ سارے واقعات ہیں، تو اس نسبت کی وجہ سے بھی اس مہینے کو اہمیت ہے۔ پھر دیکھیں نا، پہلے کی بات آپ نے ایک جملہ کہا کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یا آپ کی نسبت کی وجہ سے محرم کو اہمیت ملی ہے یا اس سے پہلے سے تھی، تو میں نے کہا کہ قرآن پاک بتا رہا ہے کہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، کہ ان 4 مہینوں کی جن میں سے ایک محرم الحرام بھی ہے، جب زمین آسمان بنے اللہ نے اس وقت سے اس مہینہ کو محترم بنایا، ادب والا بنایا، اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی جو عظمت نصیب ہوئی اس مہینے میں، تو اس سے آپ کی عظمت دوبالا ہوگی محرم کی نسبت کی وجہ سے۔ ہاں، یعنی پہلے سے ایک عظمت والا مہینہ، جس طرح ہمارے ہاں اگر کوئی بندہ جمعہ والے دن مر جائے تو کہا جاتا ہے بڑا خوش قسمت ہے، حالانکہ محرم میں شہید ہو گیا۔ جی تو محرم میں شہادت مستقل ایک عظمت ہے، لیکن اس کو محرم الحرام میں جب آپ کو یہ شہادت ملی تو آپ کی عظمت اور دوبالا ہوگی محرم کی نسبت کی وجہ سے، کیونکہ محرم بذات خود ایک محترم مہینہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شہادت ایک عظمت ہے، اور کسی بھی عظمت کا حصول کسی قوم کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اس شہادت کو جس انداز میں پوری دنیا میں پیش کیا جاتا ہے، رویا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، خون نکالا جاتا ہے، کیا شہادت پہ اس طرح حرکات، ماتم، یہ چیزیں کچھ دیکھیں جو عقل میں آتی ہیں؟ اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، اس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت ساری تفصیلات ہیں، جن کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ رونا اور ماتم کرنا تو مرنے پر، موت پر صدمے کی وجہ سے
فطرتی طور پہ اگر ہو بھی جائے جی تو قرآن کریم نے سب سے پہلے شہادت کی عظمت یہ بیان کی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ شہید کو مردہ نہ کہو، صحیح، اس کو مردہ کہنے سے منع کیا. بل احیاء، وہ زندہ ہے. دوسری جگہ پر بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ میرے ہاں رزق دیا جاتا ہے. اس کی نوعیت کیا ہے وہ اللہ پاک کی ذات بہتر جانتی ہے. تو جب اللہ نے اس کو مردہ کہنے سے منع کیا ہے تو ماتم کس بات کا اور افسوس کس بات کا. دوسری بات کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اموات کی اقسام میں اپنے لیے بھی اپنی امت کے لیے بھی سب سے بہتر جو موت کا طریقہ پسند فرمایا ہے. حالانکہ موت مانگنے سے آپ نے منع کیا، موت کی کسی کو بد دعا دینے سے منع کیا، لیکن اپنے لیے جو موت کا طریقہ پسند فرمایا وہ شہادت کا طریقہ ہے. اور اسے ایک بار نہیں، آپ نے بار بار دہرایا. لَوُدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أَقْتَلْ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أَقْتَلْ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أَقْتَلْ. اس کو 3 بار آپ نے دہرایا کہ یا اللہ میں تیری راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ. مثلا یہ اچھی چیز تھی، پسندیدہ چیز تھی، تو آپ نے اس کی تمنا اور آرزو کی اور بار بار کی. پھر اسی تعلیمات کا اثر ہے کہ آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین بھی اس دعا کو مانگتے ہیں اور طلب کرتے ہیں. بالخصوص داماد علی مراد نبی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی جو ہے، ان کی دعا ہے خلوت میں جلوت میں. جب آپ غور کریں گے کہ کیا چیز ہے جو آپ اس کو بہت زیادہ مانگتے ہیں. عمر کو اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا تھا، کون سی چیز رہ گئی تھی جس کی عمر طلب کرتے ہیں؟ تو وہ دعا یہ ہے کہ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک. اسے بڑے اہتمام سے مانگا گیا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی انگوٹھی پر یہ جملے کنندہ تھے اور دعا میں بھی تھے کہ اللہم احیینی سعیدن و امتنی شہیدن. معذرت مولانا، ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں محترم ہمارے جناب زہید اختر صاحب، جو چیف رپورٹر ہیں روزنامہ پرنٹاس کے اور ماہنامہ روابط کے چیف ایڈیٹر بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا، ہمارا پروگرام میرا سوال میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. مولانا، ہماری گفتگو ہو رہی تھی محرم الحرام کی اہمیت کے حوالے سے. محرم الحرام کا تعلق بہت سارا شہادتوں کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، اور محرم الحرام میں اسلام کی گراں قدر شخصیات کی شہادتیں موجود ہیں. فلسفہ شہادت کے عنوان پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلسفہ شہادت جو اسلام کا، اگر میں یہ کہوں کہ ایک بہت بڑا اعزاز بھی ہے شہادت کا مقام، اس مقام کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو میرے خیال سے ہمیں پہلے 2 چیزوں کو سمجھ لینا چاہیے. جب ہمیں 2 چیزیں سمجھ آ گئی تو اس وقت یہ فلسفہ شہادت ہمارے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہوگا، آسان ہوگا، اور اس کو ہم اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت اور انعام سمجھیں گے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگر تم نیکی کے سب سے بڑے درجے پہ پہنچنا چاہتے ہو تو تمہیں سب سے بڑی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہوگی. سب سے پسندیدہ چیز تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنی ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے. اب انسان اگر دیکھے تو انسان کے پاس پسند کی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ان پسندیدہ چیزوں میں سب سے زیادہ پسند کسی انسان کو اگر ہوتی ہے تو وہ اپنی جان ہوتی ہے، اپنا جسم ہوتا ہے. انسان اپنا سارا کچھ مال دولت سب کچھ لگا دیتا ہے کسی طریقے سے میری جان بچ جائے. آج جب اللہ کی طرف سے مطالبہ آ گیا کہ میرے بندے میرے اسلام کی سربلندی کے لیے اب تیری جان کی ضرورت ہے، اب انسان خوشی سے اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو انسان یہ سمجھے کہ بہت کمال کی نیکی ہے. یہی وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اس کے خون کا قطرہ زمین کے ٹپکنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہی فلسفہ شہادت بھی یہی چیز ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پسندیدہ چیز مجھ سے مانگی ہے تو سب سے پسندیدہ چیز تو میرے پاس میری جان ہے، اس سے بھی اور کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. دوسری چیز ایک اور ہمیں فلسفہ شہادت کو سمجھنے کے لیے ذہن میں رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ دنیا میں انسان کی ایک طرف ہے پسندیدہ چیز، ایک ہے اللہ کی نظر میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے، ایک ہے اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے.
اللہ کی نظر میں اگر سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے تو وہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا اسلام ہے۔ اسلام قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ چیز جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ اب انسان کو جب کسی چیز کی حفاظت کرنی ہے، اس وقت سے اگر انسان دیکھے تو انسان یہ سمجھے کہ مجھے سب سے زیادہ قیمتی چیز بچانی بھی ہے۔ جب خرچ کرنے کی بات آئی تو اللہ کے راستے میں سب سے قیمتی چیز خرچ کرنی ہے۔ اب اللہ نے حکم دیا بچانا ہے تو سب سے زیادہ قیمتی چیز کون سی ہے؟ ہم نے اس کو بچانا ہے۔ اب سب سے زیادہ قیمتی چیز انسان کا مال نہیں ہے، انسان کی جان نہیں ہے، انسان کی باقی چیزیں نہیں ہے۔ اب یہاں اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی چیز اسلام ہے۔ اب اسلام مٹ رہا ہو، اسلام پہ حملے ہو رہے ہوں، اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، اسلامی نظریات کو غلط طریقے سے پیش کی جانے کی کوشش کی جا رہی ہو، تو اس وقت انسان اپنے تمام تر طاقتیں استعمال کرے اور ان چیزوں کو ختم کرے، اور اگر نہیں ہو سکتا تو اپنی جان تو قربان کر دے لیکن اسلام پہ آج نہ آنے دے۔ یہ ہے اسلام کا فلسفہ شہادت۔ یہی وجہ آپ دیکھ لیجئے، طائف کی سرزمین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بہا، اور یہ وہ خون ہے کہ یہ خون اللہ کے عرش سے زیادہ عظمتوں والا ہے۔ بدر کی سرزمین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ انور زخمی ہوا۔ یہ کیا سمجھانے کے لیے کہ انسان جب بچانے کی بات آئے گی تو تجھے سب سے زیادہ قیمتی چیز یعنی اسلام بچانا ہوگا، اور اس کے بچانے کے لیے اگر تجھے اپنی جان کے ٹکڑے بھی کرنے پڑے تو کوئی بات نہیں ہے۔ محترم زہید اختر صاحب، دیکھیں اسلام میں شہداء بھی بہت ہیں، اور اسلام کی تاریخ یعنی اسلام کی تاریخ کا دامن شہداء سے بھرا پڑا ہے۔ شہداء کی شہادت ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ صبر کا درس دیتی ہے یا جزا اور فضا کا درس دیتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، جو انسان اپنے چہروں کو مالتا ہے، جو اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے، جو جزا فضا دعا بدعوی الجاہلیہ کا معنی یہ ہے کہ جزا فضا کرتا ہے، لیس منا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح لفظ استعمال کر رہے کہ میرا اور اس کا کوئی آپس میں رابطہ لنک، کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کسی اور مذہب کا ہے، میں کسی اور مذہب کا ہوں، میں کچھ اور سبق دے رہا ہوں کہ تمہیں صبر کرنا ہوگا، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرو میں تمہارے ساتھ ہوں گا، بشیر الصابرین، صبر کرو تمہیں بہت بڑی خوشخبریاں ہیں۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصبر فما جزاؤہ الا الجنہ، صبر کرو گے تو صبر کا بدلہ جنت سے پہلے تمہیں سمجھ نہیں آ سکتا، تمہیں مل ہی نہیں سکتا۔ اتنا بڑا بدلہ میں نے دینا ہے کہ دنیا میں سمانے کی جگہ ہی نہیں ہے، وہ تو جنت میں ملے گا۔ تو اسلام جزا فضا کا دین نہیں ہے، اسلام جو وہ بے صبری کا دین نہیں ہے، انسان سر پیٹنے کا اور سینے کوٹنے کا دین نہیں ہے، اسلام صبر کا دین ہے۔ اور ویسے بھی شہادت جب موت ہے نہیں بلکہ شہادت زندگی ہے، تو زندگی پہ کس کے لیے جو وہ جزا فضا ہوگی؟ میں یہاں ایک بات اور کرنا چاہوں گا۔ دنیا میں کچھ لوگ کہتے ہیں، اگرچہ اس شعر کا معنی وہ کچھ اور لیتے ہیں، لیکن میں انہی لوگوں کا ایک شعر لینا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، انہی کا شعر، اگرچہ یہ شعر اس کسی اور معنی میں لے رہے ہیں، میں انہی کا شعر لے کے کہہ رہا ہوں کہ جناب محترم اگر اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد تو پھر روتے کیوں ہو؟ اسلام زندہ ہونے پہ، اسلام کے زندہ ہونے پہ رو رہے ہو؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں کہ اسلام صبر کی تلقین کرتا ہے۔ مولانا آپ نے فرمایا کہ اسلام صبر کی تلقین کرتا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے آپ اس کی کوئی مثال پیش کر سکتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کوئی ایک دفعہ ایسا موقع نہیں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی غم، پریشانی، مصیبت یا ایسا نہ آئے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء پہ سب سے زیادہ مصیبتیں لائی ہیں، سب سے زیادہ پریشانی لائی، اور انبیاء میں بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء میں بھی جتنے آزمائشیں، مصیبتیں، تکالیف، مصیبتیں میرے اوپر آئی ہیں اتنی کسی اور پہ نہیں آئی۔ اب زندگی تو ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر دیکھیں تو وہ آزمائشوں سے بری ہوئی ہے،
تکالیف سے بری ہوئی ہے، مصیبت جو مصائب دوسروں کی طرف سے آئیں گے ان کے اوپر سے بری ہوئی ہے. تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بذات خود ایک مثال ہے اس کے اوپر کہ جزا خزا اسلام میں جائز نہیں، بے صبری کا مظاہرہ اسلام میں جائز نہیں ہے. بہت شکریہ مولانا، آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ تھے محترم جناب زہید اختر صاحب، اور انہوں نے فلسفہ شہادت پہ جو گفتگو کی ہے، بہت خوبصورت گفتگو تھی ان کی کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے اور اسلام صبر کا دین ہے، اور خود ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. مثال کے طور پہ ہم مانتے ہیں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں اور مظلوم شہید ہیں اور بہت ظلم کیا گیا، اس ظلم سے کسی کو انکار نہیں، ان کی مظلومیت سے کسی کو انکار نہیں. لیکن سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مظلومانہ شہادت، اور ان کو مثلاً 11 ٹکڑے 70 زخم، اور پھر وہ سارا کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے. اور چچے اور بھی تھے، لیکن اس چچے سے پیار بھی آپ کو بہت زیادہ تھا، ہمدردی بھی تھی، اور آپ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دین اسلام کے لیے قربانیاں بھی بہت دی. تو ان کو آنکھوں دیکھا حال ہے، اس میں حضور اسلام جذباتی ضرور ہوئے. آپ نے یہ ضرور فرمایا کہ میں امیر حمزہ تیرے بدلے میں 100 کافروں کو قتل کروں گا. پھر اللہ پاک نے فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بھی اس چیز کے بھی ہدایات دے دی کہ آپ کا حق ہے. ہاں، اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا حق ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اگر آپ صبر کریں تو لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو میں سمجھتا ہوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی مظلومانہ شہادت یقیناً بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا نہیں، وہ آپ کے بعد میں پیش آیا. یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. اس کے باوجود آپ نے یا آپ کے صحابہ نے یا گھر کے دیگر اہل بیت افراد میں سے کسی نے بھی کوئی ماتم کا انداز، کوئی رونے دھونے کا انداز نہ اپنایا، نہ اس کی تعلیم دی. واللہ ایک بات عجیب سی میرے ذہن میں ابھی آئی ہے کہ چلیں 2 منٹ کے لیے جو مکتب فکر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پہ ماتم کرتے ہیں، کیا ان کی تاریخ میں صرف حضرت حسین شہید ہیں؟ ان کے جو جن کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں، کیا ان میں سیدنا صرف، یا اگر شہادت پہ یا کسی کے مرنے پہ ماتم کرنا ہے تو پھر باقیوں پہ کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں ان کا سارا مذہب جو ہے وہ عجوبہ ہے. اور اس میں یہ بات آپ نے کی، ایک تو ہے کہ بہت سارے شہداء، پہلے تو وہ اس انداز میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو پیش کرتے ہیں جیسے اسلام کے لیے صرف یہ ایک شہید ہے. اتنا بڑا مذہب اور اس کے لیے ایک حضرت حسین رضی اللہ عنہ قربانی دی. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بدر میں 14 صحابہ کی شہادت، احد میں 70، 19 خیبر میں، یعنی کہ 256 صحابہ آپ کے دور نبوت میں جام شہادت نوش کرتے ہیں. اور پھر خلافت راشدہ کے تقریباً 50 سالہ دور میں 27,000 صحابہ اکرام نے جام شہادت نوش کیا، کسی کا تذکرہ نہیں. پھر اگر اہل بیت حضرات میں سے ہی اگر بات کرنی ہے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت کی ترتیب تک کی بات کرنی ہے، تو کربلا یا کربلا تک بات کرنی ہے، تو اس میں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہا شہادت نہیں. 72 نفوس ہیں، 72 نفوس میں علی کے بیٹوں کا ہی صرف تذکرہ کر لیا جائے تو سوال یہ ہے کہ اسی محبت عقیدت میں آپ حضرت حسین ابن علی کی شہادت پر یا اپنے صدمے کا یا اپنے دکھ غم کا اظہار کر رہے ہیں. تو اسی کربلا کے میدان میں ابو بکر ابن علی، عمر ابن علی، عثمان ابن علی، عبداللہ ابن علی، عبید اللہ ابن علی، یہ 5 بیٹے علی کے اور بھی شہید ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی بددیانتی کوئی نہیں ہے. اور اس سے کیا وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ بیٹے جن کے نام حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے نام پر محبت کی وجہ سے رکھے گئے ہوں گے، بالکل ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا ہے؟ اس میں اس مذہب کی یا خصوصاً اہل تشیع کی جو نظریات یا ان کے عقائد ہیں، اس میں چونکہ ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو وہ اپنے مذہب اور نظریات کے اعتبار سے قبول ہی نہیں کرتے. ان کے ہاں ان حضرات کا اسلام مسلمان ہونا ہی مسلم نہیں ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سوائے 4-5 صحابہ کے باقی سب کو معاذ اللہ مرتد کہتے ہیں. اس وجہ سے پھر اسی دشمنی کی بنیاد پر کہ اگر ان کے نام ہوں گے حضرت علی کے بیٹوں کے ہی کیوں نہ نام ہو، یا اپنی زبان پر لانا گوارا نہیں کرتے. یہ قسم کی نفرت کا اظہار ہے ان سے معاذ اللہ، اور اس سے دشمنی کا اظہار ہے یہ.
نہیں تو ایک مسلمہ حقیقت ہے جی، اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا ہے. ہاں جی. کیا آپ تاریخی حوالوں سے اگر کوئی آپ کو چیلنج کرتا ہے کہ کربلا میں حضرت علی کے کوئی اور بیٹے شہید نہیں ہو تو آپ ثابت کر سکتے ہیں تاریخ سے؟ نہیں، ہم تو ثابت کرتے ہیں. یہ سوال تو ان کے متعلق بنتا ہے کہ بھئی جب ثابت ہیں تو آپ تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب وہ دے سکتے ہیں. میرا سوال آپ سے ہم نے جو سمجھا ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ نفرت. اتنا زیادہ وہ بالکل جناب، بالکل. یہ ہم کہتے ہیں کہ کسی مضبوط جگہ پر جہاں آپ ہمیں لے جا کر اس پر گفتگو کروانا چاہیں تو انشاءاللہ مصدقہ تاریخ سے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان رکھے. جی بالکل. لیکن آج اہل تشیع میں کوئی ایک بھی ابو بکر، عمر، عثمان نہیں ہے. نہیں ہے جی، بالکل. اور اہل بیت عظام نے اپنی بیٹیوں کے نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر رکھے، لیکن آج اہل تشیع میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. بالکل. صرف حضرت علی نہیں، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد میں بھی ابو بکر، عمر، عثمان نام ملتے ہیں آگے. اچھا، ماشاءاللہ. جی، باقی بھی افراد کے ناموں میں یہ نام ہے. ان کے ہاں چونکہ آپس میں محبتیں تھی، عقیدت تھی، تعلق تھا، رحماء بینہم کا خوبصورت گلدستہ تھا صحابہ اور اہل بیت. مولانا یہ میں آپ سے پوچھنا ہی چاہ رہا تھا، شاید میں تھوڑی دیر کے بعد پوچھتا لیکن آپ نے تذکرہ کر دیا. تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت، یہ دو اصطلاحات الگ الگ ہیں، اور خصوصاً اہل بیت کا جو کنسپٹ اہل سنت کے ہاں ہے وہ اور ہے، اور اہل تشیع کے ہاں اور ہے. تھوڑا سا اس کو کلیئر کر دیں کہ اہل بیت کا اصل کنسپٹ کیا ہے، اہل بیت کون لوگ ہیں، اور صحابہ اکرام اور اہل بیت میں فرق کیا ہے، ان کا آپس کا تعلق کیا ہے؟ دیکھیں، اس مختصر سی گفتگو میں تفصیل تو مشکل ہوگی. قرآن و سنت میں اس کے دلائل موجود ہیں. یوں میں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ اہل بیت لغت کے اعتبار سے لفظ اہل سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی، باقی حضرات کے لیے بھی قرآن پاک میں جملے استعمال ہوئے ہیں. اس سے سب سے پہلے ازواج مطہرات مراد ہیں. جو حقیقی اہل بیت ہیں وہ سب سے پہلے ازواج مطہرات ہیں. اس کے بعد پھر نسبی اہل بیت، مذہبی اہل بیت، یہ درجہ بدرجہ آگے ترتیب ہے کہ جس میں حضرت حسن حسین یا دیگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نواسیاں وہ سارے نسبی طور پر شامل ہوتے ہیں. حقیقی اہل بیت صرف اور صرف ازواج مطہرات ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ اور دیگر جو ازواج مطہرات ہیں وہ ہیں. باقی نسبی طور پر یہ حضرات اس میں شامل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تو اہل بیت میں شامل ہوگی نا، سیدہ فاطمہ مثلا آغاز جو ہے نا وہ ازواج مطہرات ہیں، بیٹیاں، بیٹے. پھر آگے نسبی طور پر حضرت حسن حسین اور نواسے نواسیاں، یہ سارے نسبی طور پر پھر آگے یہ شامل ہوں گے. جی. تو اہل تشیع کے ہاں تو وہ تو ازواج مطہرات کو اہل بیت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. دیکھیں، وہ بنیاد کو جب نہیں مانتے تو باقی نسبی، اور ایک شخص کہتا ہے میں باپ کو نہیں مانتا ہوں، ماں کو نہیں مانتا ہوں، میں بیٹے کا احترام کرتا ہوں. تو ماں باپ کی اہمیت سے ہی بیٹے کی اہمیت سامنے آئی ہے نا، جو صحیح ترتیب میں ہے. تو اہل بیت عظام کی قرآن اس پھر یہ ہماری دیکھیں، ایک ہے ہم مثالیں دیں، ایک ہے قرآن کریم اور احادیث سے طیبہ نے کس کو اہل بیت کہا. اس میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، بنات رسول، اولاد رسول، پھر آگے درجہ بدرجہ نواسے نواسیاں، پھر یہ ساری ترتیب ہے جی. تو ہم بنیاد کو چھوڑ دیں جس کو قرآن کریم نے کلیئر کیا ہے، اور لغت کے اعتبار سے بھی وہی بنتے ہیں. تو باقیوں کا تذکرہ بعد میں کرنا. تو میں نے شروع میں کہا نا کہ یہ مذہب بھی ایک ایسا عجوبہ ہے کہ اس کی کسی بات کا سر پاؤں نہیں ہے. بس جہاں سے جو بات لگتی ہوگی ادھر جوڑ دی، اس کو ادھر جوڑ دیا، اپنے مفاد کے لیے یا اپنی مذہبی تشخص منوانے کے لیے کسی نہ کسی چیز کی ایجاد کر کے اس کو آگے چلا لیں گے. صحیح. مولانا محرم الحرام پوری دنیا میں آتا ہے، لیکن پاکستان میں ایک عجیب و غریب کیفیت کا محرم الحرام آتا ہے. محرم آتے ہی پورے پاکستان پہ ایک عجیب خوف کی کیفیت مسلط ہو جاتی ہے، اور ہمارے حکمران بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ محرم سے پہلے امن کمیٹیوں کے اجلاس اور امن کمیٹیوں کو فعال کرنا، اور پولیس اور فوج، اور کسی شہر کو حساس قرار دے دیا، کچھ علماء کے داخلے پہ پابندی لگی. تو یہ سارا کچھ صرف پاکستان میں کیوں اتنا زیادہ وہ ہے؟ اس کی بھی ایک بنیاد تو اسی مذہب کی طرف سے ایک سازش کے اوپر ہے کہ اسلام کی مقدس شخصیات ہوں یا مقدس شہر ہوں یا مقدس کوئی بھی چیز ہو، اللہ کی ذات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ اکرام ہیں،
یا قرآن کریم ہے جی یا حرمین شریفین یعنی کہ مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، مسجد اقصی، یہ مقدس جگہیں جو ہیں، کوئی چیز بھی ہو اس کے مقابلے میں اس کی حرمت کو پامال کرنے کا ٹھیکہ اہل تشیع نے شروع سے اٹھا رکھا ہے. صحیح. اب تفصیل کا وقت نہیں، مثلا اللہ کی بے حرمتی عقائد و نظریات کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار یا اس سے 12 اماموں کو اہمیت دینا، اسی طرح قرآن کریم کے متعلق کہ معاذ اللہ یہ منحرف ہے اور غلط ہے. چلتے چلتے مہینوں کے اعتبار سے جب دیکھا گیا کہ اسلامی مہینوں میں محرم الحرام اس اعتبار سے بھی حرمت والا اور عظمت والا مہینہ ہے کہ اس سے اسلامی مہینوں کی گنتی کا اور سن ہجری کا آغاز ہوتا ہے، اور چونکہ آغاز کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، ان کی شخصیت ویسے قابل قبول برداشت نہیں، ان کو ہٹ کرنا، ان پر تنقید کرنا، پھر اس مہینے کی حرمت. تو جہاں اس مہینے کی حرمت تھی اس کو پامال کرنے کے لیے ان کو ایک ترتیب مل گئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت جو خود ہی انہی کا کیا رہا ہے، جو انہوں نے خطوط لکھ کر بلایا پھر دھوکہ کیا، یہ مستقل واقعہ ہے. تو اسی مذہب کی طرف سے اس مہینے کی حرمت کو پامال کرنے کے سارے پلان اور پروگرام تشکیل دیے گئے، جس کے نتیجے میں باقی ممالک میں یا تو ان کی کسی جگہ پر یعنی کہ ان کی مقدار نہیں ہے، تعداد نہیں ہے اس وجہ سے، یا پھر وہاں کی حکومتوں نے اچھے انتظام کر کے، جیسا کہ سعودی عرب کہہ لیں اور دیگر اس طرح کے اسلامی بعض ممالک ہیں، انڈونیشیا، ملائیشیا وغیرہ، انہوں نے اچھے انتظام کر کے ان کی سازشوں کو سمجھ کر کے حقائق کو سمجھتے اس مہینے کی حرمت کو برقرار رکھا ہے اور پامال ہونے سے بچایا ہے. ہمارے ملک پاکستان کہہ رہے ہیں، پاک و ہند کی سرزمین یہ شروع سے بہت سارے فتنوں کی سازشوں کا گڑھ رہا ہے، اور خصوصاً ہمارا ملک پاکستان کبھی میں غلام احمد میں معذرت کروں گا، آپ کی بات کاٹوں گا. ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ موجود ہیں محترم جناب ڈاکٹر طلحہ عتیق صاحب، اردو یونیورسٹی کراچی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا میرا سوال پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جی بڑی نوازش، بڑی نوازش. آواز میری کلیئر آ رہی ہے؟ محرم الحرام کی اہمیت اور فضیلت کے عنوان پہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی. محرم الحرام میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا روزہ رکھنے کا. اس روزہ رکھنے کا حکم اور روزہ رکھنے میں کیا حکمت ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے؟ آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی ہے، دوبارہ ذرا سوال ریپیٹ کیجیے گا. میں عرض کر رہا ہوں کہ محرم الحرام کی اہمیت میں ایک چیز بیان کی جاتی ہے کہ اسلام محرم الحرام کی 9 یا 10 یا 11 تاریخ کا روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے. تو کیا اسلام سے پہلے بھی محرم الحرام کا یہ روزہ رکھا جاتا تھا، یا اس کی کیا اہمیت ہے اسلام میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محرم الحرام کے حوالے سے اسلام کے بعد بھی اور اسلام سے قبل بھی اس مہینے کی خاصی حیثیت، اہمیت اور عظمت رہی ہے. جیسا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے کر آئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ انہوں نے یہ روایت نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہود جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں. تو ان سے پوچھا بھائی آپ یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں اس دن؟ تو یہود نے کہا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نجات دی تھی، تو اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں. تو اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سے زیادہ تو موسیٰ کے ہم قریب ہیں، تو لہٰذا آئندہ سال ہم بھی محرم الحرام کی عاشورہ والے دن ہم روزہ رکھا کریں گے. جی اور اس کے علاوہ بھی کئی ساری اس کے واقعات موجود ہیں. تخلیق کائنات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم الحرام میں کی. اسی طرح آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے، آدم علیہ السلام کی توبہ ہے، آدم علیہ السلام کو جو خلافت کا تاج دنیا میں دیا یعنی انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ بھی محرم میں ہوا. ادریس علیہ السلام کے درجات بلند ہوئے. اسی طرح تاریخ کے اندر کئی سارے واقعات بھرے پڑے ہیں. نوح علیہ السلام کی جو کشتی جودی پہاڑ پر رکی تھی وہ بھی محرم کے اندر یہ واقعہ ہوا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خلیل اللہ کا لقب دیا وہ بھی محرم الحرام میں ہوا. اسی طرح یعقوب علیہ السلام کی جو بینائی لوٹ آئی اسے بھی اللہ رب العزت نے وہ بھی محرم الحرام میں ہوا. اسی طرح یوسف علیہ السلام جنہیں صدیق اللہ کا لقب دیا جاتا ہے، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیل سے رہائی اسی ماہ مقدس میں عطا فرمائی. حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا فرمائی.
اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہ پوری بنی اسرائیل قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن یعنی عاشورہ والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرعون سے نجات اور رہائی عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہم کلام ہونے کا شرف نصیب ہوا وہ بھی محرم کا مہینہ تھا اور عاشورہ کا دن تھا جی۔ اس کے علاوہ احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب محشر کا دن قائم فرمائیں گے وہ محرم کا مہینہ ہوگا اور 10 محرم ہوگا جی۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے یعنی بعثت کے بعد بھی کئی سالوں تک غلاف کعبہ بھی اسی ماہ مقدس میں بلکہ عاشورہ والے دن ہی تبدیل کیا جاتا تھا۔ ابرہہ کے لشکر ایک بہت بڑا لشکر جنہوں نے لشکر کشی کی تھی اور خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کی ایک سازش کی تھی، انہیں بھی اللہ رب العزت نے ابابیل کے ذریعے جو پچھاڑا وہ بھی یہی محرم کا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب میں محصور کیا گیا 6 نبوی میں جی۔ وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ اس کے علاوہ بڑے واقعات اور موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح اسی میں ہوا، غزوہ غطفان اس میں ہوا، ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے نکاح اس مہینے میں ہوا، حضرت صفیہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اس مہینے میں ہوا۔ اور شہادتوں کی طرف ہم اگر آتے ہیں تو حضرت عبیدہ بن جراح، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا ہیں، ان تمام کی شہادت بھی اسی مہینے میں۔ تو بہت سے واقعات ایسے ہیں جو محرم الحرام کو بقیہ مہینے سے ممتاز کرتے ہیں جی۔ مولانا آپ نے درمیان میں تذکرہ کیا کہ محرم الحرام میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج محرم الحرام میں نکاح کو غیر مناسب سمجھا جاتا ہے بلکہ حرام تک لوگ سمجھتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں اس میں 2 باتیں ہیں، ایک کم علمی ہے، دوسرا جہالت ہے۔ بلکہ میں اس سے تھوڑا کچھ آگے جا کر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب جناب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو لے کر کربلا کی طرف جا رہے تھے تو راستے کے اندر ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ خیموں میں کئی نکاح ہوئے ہیں، وہ بھی محرم کا مہینہ تھا، خیموں میں کئی نکاح ہوئے ہیں۔ یہ تو بہت بات کی کہانی ہے جی۔ تو یہ صرف اور صرف ایک عوام میں ایک چیز پھیلی ہوئی ہے جو کچھ عناصر کی طرف سے یہ چیزیں ہیں، حالانکہ ہمیں تاریخ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی ماہ محرم میں ہوا جی۔ تو وہ نکاح وہاں پر ہو سکتے ہیں تو آج کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو یہ ہماری سمجھیں کہ عوام کے اندر ایک غلط چیز، ایک غلط ہوا پھیلی ہوئی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مولانا پوری دنیا میں محرم آتا ہے لیکن پاکستان کا محرم ایک انوکھا ہی ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بس اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ محرم کو مناتے ہیں یا اپنی عبادت کو روڈوں پر آ کر کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دراصل عبادت اس کو، بلکہ وہ تو سرے سے اس کا اسلام میں نہ کوئی تصور ہے، نہ صحابہ کی زندگیوں میں تصور ہے، نہ اس کے علاوہ جو تبع تابعین ہیں ان کی زندگیوں میں کوئی تصور ہے۔ یہ اس کو آپ محرم یا اس کو شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص مت کریں، یہ بس انہوں شر انگیزی کے لیے اور شر پھیلانے کے لیے چند ایام مخصوص کیے ہوئے ہیں اور ان کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ حالانکہ اگر ہم روافض یا اہل تشیعوں کے جو سب سے بڑے مذہبی ملک سمجھا جاتا ہے ایران، اس میں بھی آپ محرم کے اندر آپ کہیں نہیں دیکھ سکتے کہ کہیں اس طرح روڈ بلاک ہوتے ہوں یا اس طرح روڈوں پر لوگ آتے ہوں، لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہو، تجارت تباہ کر دی جاتی ہو۔ پہلے تو صرف ایک دن ہوتا تھا، 3 دن 4 دن 5 دن تک یہاں پر پورا ملک جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، پورا ملک کی دکانیں بند ہوتی ہیں، معیشت تباہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ نہ تو کوئی عبادت ہے اور صرف شر پھیلانا مقصد ہوتا ہے، اور اس میں دوسری تیسری کوئی بات نہیں ہے۔ جبکہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے جو وصیت فرمائی تھی، بلکہ یہ روافض کی کتب میں نہج البلاغہ ان کی بڑی معروف کتاب ہے جی، اس کے اندر بھی وصیت میں یہ چیز مذکور ہے کہ میرے بعد نہ تو تم اپنی گالوں کو نوچنا، نہ زمانہ جاہلیت کی طرح پیٹنا۔ اس کے علاوہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، جیسا کہ وہ ایک معروف تفسیر میں موجود ہے کہ لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون، کالا کپڑا مت پہنو، یہ لباس یہ فرعون کا لباس ہے۔ لیکن یہ عناصر یہ چیزیں کرتے ہیں تو میرے ذہن کے مطابق یا میرے علم کے مطابق
اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، صرف اور صرف شر پھیلانا مقصد ہوتا ہے اور سنیوں کی املاک کو نقصان پہنچانا مقصد ہوتا ہے۔ بہت شکریہ مولانا، آپ نے ہمیں کال پہ جوائن کیا، آپ نے ہمارے ناظرین کو بہت اچھی اپنی باتوں سے آگاہ کیا اور بہت معلوماتی باتیں تھیں آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ مولانا یہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر طلحہ عتیق، حضرت مفتی عتیق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، اور بڑی اچھی گفتگو انہوں نے کی اس حوالے سے کہ محرم الحرام جو پاکستان میں آتا ہے وہ ایک انوکھے طرز کا ہوتا ہے، اور وہاں پہ روڈیں بلاک کر دی جاتی ہیں، اور لیکن یوں سما ہوتا ہے بسا اوقات کہ یا کرفیو لگا ہوا ہے جی، یا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی باہر سے کوئی حملہ کرنے لگا ہے جی، ایسی یعنی کہ بختر بند گاڑیاں، پولیس، رینجرز اور ہر قسم کے سارے ادارے روڈوں پر جی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اسے حرمت والا مہینہ بنایا ہے جی، اس کی حرمت کو پامال کرنے کا یہ سارا ایک پلان اور ایک سازش ہے جی، جس کے ذریعے کبھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ محبت کا نام لے کر، کبھی اہل بیت عظام کی محبت کا نام لے کر۔ سوال ہے کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے، زیادتی ہوئی، ہم بھی کہتے ہیں کہ ظلم ہوا ہے، آپ کی مظلومانہ شہادت ہے، تو اس وقت تو آپ نے کوئی جلوس نہیں نکالا، اس وقت تو توابین کی جماعت بنا کر بیٹھ کر رونے لگ گئے۔ جی، جب وہ پلان کامیاب نہیں ہوا تو پھر کہہ دیا جی اس نے مارا، ہم نے نہیں مارا، ہم ماتم کرنے بیٹھ گئے۔ تو یہ اس وقت سے ایک فتنہ اور ایک فساد ہے جو ابھی تک چل رہا ہے، اور 352 ہجری میں معاذ الدولہ ویلمی بادشاہ کے دور میں اس کا جب پہلی بار یہ نکلا جلوس، تو پہلی بار اہل سنت کی طرف سے مزاحمت ہوئی کہ یہ غلط کر رہے ہو، یہ نہ کرو۔ تو اس وقت سن آپ نے بتایا سن 352 ہجری میں، 352 ہجری میں، یعنی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تقریباً 300 سال بعد، 300 سال کے بعد تقریباً جی 290 یا 300 سال تقریباً، ہاں جی اتنے بنتے ہیں۔ اس کے بعد یعنی کہ پہلے بھی ان کو خیال نہیں آیا کہ بھی ظلم ہو گیا ہے تو ہم احتجاج کریں، نکلیں، یا چلو ہم دکھ کا اظہار کریں۔ ویسے بھی ان کے ہاں اطلاعات آتی دیر سے ہیں کہ آواز آئی ہے، راوی کہتا ہے، اس راوی کا آج تک نہیں پتہ لگا کہ وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، اور آواز دینے والا کون ہے۔ تو اسی انداز میں یہ سلسلہ پھر اوپر سے ہمارے پاکستان کے ماحول میں تو یہ سلسلہ بہت ہی زیادہ بڑھ گیا ہے کہ مریض ہیں رستے میں دم توڑ جاتے ہیں، اسپتال نہیں پہنچ سکتے جی، روڈ بند ہے، مسجدیں بند کر دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ پچھلے سال غالباً جب 10 محرم کو جمعہ تھا تو پشاور صرف شہر میں 55 مساجد میں جمعے کی نماز نہیں حکومت نے پڑھنے دی جی، کہ کیوں جی کہ باہر سے گھوڑا گزرنا ہے، نہ اس کی شرعی کوئی حیثیت، نہ اس کے دین میں تعلق، نہ اہل تشیع کے مذہب میں اس کا کوئی تعلق۔ سن 86 میں خود خمینی صاحب نے اسلام آباد میں آ کر بیان کر کے کہا کہ یہ ہمارے مذہبی جلوس نہیں ہے، ہماری سیاست ہے، ہم اپنا مذہبی تشخص بنوانے کے لیے ان کے ذریعے باہر نکلتے ہیں تاکہ ہمارا وجود برقرار رہے۔ تو 55 مساجد میں جمعہ کی نماز ہمارے مسلم حکمرانوں نے، انتظامیہ نے نہیں پڑھنے دی کہ جی باہر سے اس پہ ہم گفتگو ضرور کریں گے آپ کے ساتھ کہ کیا جس طرح لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ محرم میں پاکستان میں بنتا ہے، کیا ایران میں بھی اس طرح بنتا ہے یا ایسا نہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں، ابھی تک جو ہماری معلومات ہیں ایران کے اندر اس انداز میں نہ روڈ بلاک ہے، نہ دکانیں بند ہیں، نہ ایمان بگاڑے بند ہیں، وہاں بالکل وہ اگر ماتم کا کرتے بھی ہیں تو ہلکی سی وہ ایک جو مکھیاں جاڑنے والی وہ نہیں ہوتی ڈنڈی سی پھل والے نے رکھی ہوتی ہے، اس ٹائپ کی اٹھا کر ہلکی ہلکی، اور بلکہ آپ کو یہ بتاؤں وہاں ماتم کے جائے وہاں ڈول بجائے جاتے ہیں۔ اس پہ بات کریں گے ناظرین محترم، اس وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم اپنی اسی دلچسپ گفتگو انشاءاللہ العزیز جاری رکھیں گے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میرا سوال پروگرام میں وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ بات چل رہی تھی ہماری محرم الحرام کے حوالے سے۔ محرم الحرام پوری دنیا میں آتا ہے اور پاکستان میں ایک انوکھے طرز کا اور ایک عجیب طرز کا محرم الحرام آتا ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا یا اپنے بزرگوں سے سنا، محرم الحرام پاکستان میں آتے ہی عجیب و غریب قسم کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی، اور خصوصی طور پہ 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد محرم الحرام کے جلوسوں میں ایک شدت آئی ہے،
اور وہ جلوس جو ہے وہ یوں لگتا ہے کہ گویا محرم الحرام کا مہینہ جو ایک خاص طبقے کے لیے وقف کر دیا گیا اور پورا پاکستان ان کے حوالے کر دیا گیا. تو مولانا آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ایک چیز یہاں اور جو میرے ذہن میں آئی آپ اس کو بھی اپنی بات کے ساتھ مینشن کر لیں کہ محرم الحرام میں ہماری میڈیا کا کردار بھی بہت عجیب ہوتا ہے. تو ان دونوں چیزوں کو آپ ملا کے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ محرم الحرام میں ہمیں کیا ہماری قوم کو پیغام دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، میں نے عرض کیا کہ بھی بنیاد تو اس مہینے کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے اہل تشیع نے اس کی رکھی جی، اور اوپر سے پھر کچھ ہماری سرکاری سطح پر حکومتی کمزوریاں یا ان کی بلا وجہ کی سرپرستی، جانبداری اور رہتا کردار میڈیا کی آپ نے بات کی. ہمیں تو یوں کبھی کبھی لگتا ہے بعض میڈیا کے چینل کے جیسے یہ ٹی وی چینل نہیں ہے بلکہ ایمان باڑا ہے جہاں پر مجلس ہو رہی ہے اور یہ سارے اسی کام کے لیے وقف ہیں. تو یہ مزید اس ایک غلط چیز کو ہوا دینے میں ایک کردار اہم ادا کر رہے ہیں. صحیح. تو بنیادی طور پر دیکھا جائے اس کے اوپر کہ بھی اسلام اس قسم کے ماتم کی، جلوس کی اور اس طرح کی کسی چیز کی اجازت نہیں دیتا. جیسے ابھی پہلے بات ہوئی کہ صبر، قرآن کریم میں تقریباً 200 مقامات پر صبر کا حکم اور امن کو بڑی اہمیت دی ہے اسلام نے. اور دوسری بات کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من ضرب الخدود و شق الجیوب و دعا بدعوت الجاہلیہ فلیس منا، اس سے پہلے مولانا اختر صاحب اس پر بات کر چکے ہیں. جی. اسی طرح حافظ الاستیعاب میں حافظ ابن عبد البر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا بھی ایک فرمان نقل کیا ہے کہ من جدد قبرا او مثل مثالا فقد خرج من الاسلام، کہ ایسا کرنے والا جو جزا فضا کرے اور قبر کا ماڈل بنا کر اس کو لے کر باہر نکلے، جیسے یہ علم وغیرہ اور یہ تعزیہ تابوت بنائے جاتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو بات ہی ختم کر دی کہ وہ اسلام سے خارج ہے. جی. تو جو اسلام میں جس کا تصور نہیں، جس جلوس کا یا جس ماتم کا یا جس انداز کا، وہ اسلام ہی کے نام پر یا حضرات اہل بیت رضوان اللہ تعالی مجمعین کی محبت کے نام پر اس انداز کو اپنا کر مساجد کو بند کر دینا، لوگوں کو تنگ کرنا، مارکیٹیں بند ہونا، ملکی معیشت کا نقصان کرنا، یہ سارا کچھ یہ وہ کر دینا. عجیب سی بات کی کہ محرم الحرام میں پشاور جیسے علاقے میں جمعے کے دن آپ نے بتایا 15 مساجد 55 مساجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہو سکی. تو یہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایران کی کالونی نہیں بنتا جا رہا ہمارا ملک؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جس چیز کا اسلام سے تعلق نہیں، نہ اہل بیت سے محبت کا تعلق ہے. محبت بتانے کا یہ کون سا انداز ہے کہ چھری نکال کر آپ کہہ رہے ہیں جی مجھے فلاں سے محبت ہے. محبت کے لیے زیادہ پھول نکالا جاتا ہے، پھول پیش کیا جاتا ہے یا دکھایا جاتا ہے. چھرے نکال کر، خون نکال کر کہا جاتا ہے جی مجھے آپ سے محبت ہے. تو پھر میں نے عرض کیا نا کہ جس میں اسلام میں اس کا تصور نہیں، تو اسلام کی ایک اہم رکن جمعے کی نماز یا دیگر فرض نمازیں، ان کے لیے مساجد کو بند کرنا ایسے کام کے لیے کہ جس کا اسلام سے تعلق نہیں اور نہ ہی اخلاقی طور پر اس چیز کی اجازت. پھر اس سے فسادات کتنے ہوتے ہیں، معیشت کا نقصان کتنا ہوتا ہے. ایک دن کراچی شہر بند رہنے سے، ایک دن جو حکومت کو ٹیکس وصول ہوتا ہے اس کی مقدار تقریباً جو ہے وہ 5 ارب ہے ایک دن میں. اور جو اکثریت اہل سنت کی مارکیٹوں میں کاروبار ہے، یہ مارکیٹیں جب 500 بڑی اہم مارکیٹیں کراچی میں، جو بڑی مارکیٹیں چھوٹی موٹی نہیں، ان کے بند ہونے سے 2.5 سے 3 ارب روپیہ اہل سنت کا نقصان ہے. اور اسی انداز میں ٹیلی فون اب بند کر دیے جاتے ہیں. جی پہلے ہوتا تھا موٹر سائیکل کی سواری پر پابندی، اب جی موبائل بند کر دیں. ایک کمپنی کے بند ہونے سے 20 کروڑ روپے کا ایک موبائل کمپنی کا نقصان ہوتا ہے ایک دن کا. سوال ہے کہ اتنا بڑا نقصان کر کے آپ کس مذہب کی خدمت کر رہے ہیں، ملک کی خدمت کر رہے ہیں، قوم کی خدمت کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ یا کس اللہ کی ذات کو خوش کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر رہے ہیں، کس کام کے لیے کر رہے ہیں جس چیز کا نہ ان کے مذہب میں وجود، نہ ہمارے ہاں. ان کے ہاں بھی یہ جلوس نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے. اس کا کوئی ثبوت نہیں ان کے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ خمینی صاحب نے اسلام آباد میں کہا کہ یہ ہماری سیاست ہے، مذہب ہے ہی نہیں. یہ سیاست کے لیے اپنا مذہبی تشخص منوانے کے لیے، بلکہ معذرت سے میں عرض کروں گا کہ اگر موجودہ حالات میں آپ حقائق کو دیکھیں تو یہ پاکستان پر قبضہ کرنے کے لیے. ہمیں انڈیا کی تو روز کی برائیاں نظر آتی ہیں، آنی بھی چاہیے کہ وہ ہمارا ازلی دشمن ہے پاکستان کا. ملکی لحاظ سے اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہمارا ملک اور
مذہب کا دشمن ایران ہے، اور وہ اپنی سازشوں میں اس ذریعے سے، ان جلوسوں کے ذریعے سے خدا نہ خواستہ کسی وقت بھی اسی دن 10 محرم کو اٹیک کر کے ہمارے اداروں پر کوئی سازش کر بیٹھے، جیسے مدارس مساجد کے اوپر اس نے کر چکا ہے، اپنے عمل سے دکھا چکا ہے، ٹیسٹ کیس میں وہ پاس ہو چکے ہیں، جی، تو کیا ہمارے ادارے دیکھتے رہ جائیں گے کہ جناب یہ تو اپنے مذہبی عبادت پر عمل کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا؟ خدا نہ خواستہ تھوڑی دیر بعد پتہ لگے کہ جناب یہ ایران یہاں قابض ہو چکے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ بہت سارے سوالات میرے ذہن میں آگے، جس طرح آپ نے کہا کہ ٹیسٹ کیس ہے، چند سال پہلے محرم الحرام میں جامعہ تعلیم القرآن راجہ بازار راولپنڈی میں ایک واقعہ ہوا تھا، وہ میں سمجھتا ہوں ایک ٹیسٹ کیس تھا، اور اس ٹیسٹ کیس میں وہ اس طرح کامیاب ہوئے کہ میری معلومات کے مطابق جو لوگ اس واقعہ میں گرفتار کیے گئے تھے ان تمام لوگوں کو رہا کر دیا گیا۔ 110 آدمیوں کی لسٹ ہم نے خود افسران کے پاس دیکھی کہ یہ بندے ہم نے گرفتار کیے ہیں، اس میں بعض حاضر ڈپٹی حاضر سروس جو ہے، بعض افیسر بھی تھے جو اس دن چھٹی لے کر اس بدماشی کے لیے بیچ کام کرنے آئے ہوئے تھے، تو ان کو یعنی کہ ذبح کرتے ہوئے، حملہ کرتے ہوئے، سارا کچھ کرتے ہوئے اس کی ویڈیو فوٹیج موجود ہے، ثبوت کے باوجود قانونی کمزوریاں کہیں یا کیا کہیں کہ جناب ان میں 5-6 بندے ابھی اندر ہیں، باقی سب رہا کر دیے گئے، اور جو اب رہا ہوئے ہیں وہ بھی کوئی ایران چلے گئے اور کوئی جناب ادھر ادھر ہو گیا، جی اس کا کچھ بھی نہیں بنا۔ مولانا گزشتہ کچھ عرصے سے اس طرح کی خبریں بھی آ رہی تھی کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ایران میں ٹریننگ کر رہے ہیں، اور باقاعدہ ان کے سوشل میڈیا پہ اشتہار بھی چل رہے تھے ٹریننگ کی بھرتی کے، شام میں جا کر لڑ رہے ہیں، اور ابھی کچھ لوگ پکڑے گئے جنہوں نے اعتراف کیا کہ ہم شام میں لڑتے رہے ہیں، یا ہمارے ساتھی ہیں بہت سارے جو شام میں لڑ رہے ہیں، تو کیا وجہ پاکستانی حکومت کی، پاکستانی ایجنسیوں کی آنکھیں بند ہیں، جان بوجھ کے بند رکھی ہوئی ہیں؟ ایجنسیوں کے اندر کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو یعنی ایران کے پالتو، یا کیا؟ بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں سے ایک چیز تو یہ سمجھ آتی ہے کہ زیادہ تر طبقہ اہل تشیع کا ہی ہے اعلیٰ عہدوں پر، جس کی وجہ سے کر کے وہ ان ساری سازشوں کے باوجود بھی اس کو اوپن نہیں ہونے دیتے۔ دوسرا، بعض ذمہ دار افسروں سے یہ جملہ سننے میں آیا کہ دیکھیں ہمیں سب سمجھ آ رہا ہے کہ ایران ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں پہلے انڈیا دشمن ہے، آج اگر ہم ایران کو بھی دشمن کر لیں تو دونوں مل کر پاکستان کو دبوچ لیں گے۔ سوال ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں، وہ تو کرنے کی تیاری کر رہا ہے، آپ اس بات کی ڈر کی وجہ سے ان کی ساری حرکتوں پر کوئی کارروائی نہیں کرتے کہ بات بڑھے نہ۔ آپ کی بھول ہے، وہ تو بڑھ چکی ہے، وہ تو فل تیاری میں ہے کہ کوئی موقع ہاتھ آئے انڈیا اور ایران مل کر ہم پاکستان کو دبوچیں، کیونکہ آپ نے افغانستان جو انڈیا مسلم دوست ملک تھا اس کو آپ نے دشمن بنا کر کے اتنی بہت بڑی سرحد جو ہے غیر محفوظ کی، تو ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں ہم چھیڑ چھاڑ اس لیے نہیں کرتے کہ یہ کر نہ لے، وہ کر رہے ہیں۔ مولانا ایک چیز جو انڈیا اور ایران کا اگر ہم موازنہ کرتے ہیں، میری ذہن میں آتی ہے کہ انڈیا اگر ہمارے ساتھ لڑتا ہے تو پاکستان کا ہر بچہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور انڈیا کو پاکستان میں اپنا کھلا حمایتی کوئی بھی نہیں ملے گا۔ اس کی واضح مثال الطاف حسین کی ہم لے سکتے ہیں کہ الطاف حسین نے ایک مرتبہ پاکستان مرد آباد کہا تو پوری پاکستانی قوم کہ اپنی جماعت اس کے مخالف ہو گئی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ایران پاکستان پر حملہ آور ہوتا ہے تو ایران کے لیے تو پاکستان کے اندر اپنی ایک بہت بڑی طاقت، بہت بڑی قوت موجود ہے، جن کا جسم پاکستانی ہے، اور ان کے جسم کے اندر روح جو ہے وہ ساری ایرانی ہے، جو کھاتے پیتے پاکستان کا ہے لیکن بولتے ایران کا ہے۔ ان میں ہمارے صافی بھی ہیں، ان میں ہمارے بہت سارے مذہبی طبقے کے لیڈر بھی ہیں، بعض بڑے لوگ بھی ہیں، اور بڑے جبے کبے دستار والی شخصیات بھی ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں کہ دوسرے لفظوں میں کہ پاکستان کے اندر رہ کر پاکستان کی دشمنی کا جو پودا جو ہے اس کو کی آبیاری کر رہے ہیں۔ لیکن مولانا کیا وجہ ہے؟ اہل سنت کی اکثریت کا ملک ہے، آپ کے دعوے کے مطابق ہم 95% ہیں، 95% ملک میں اہل سنت اپنے آپ کو نہ منوا سکے، اور 5% اہل تشیع جو ہے وہ اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز ہو گئے، میڈیا بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا، اور باقی اثر و رسوخ بھی ان کا اتنا زیادہ ہے کہ ان کے بندے پکڑے جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اہل سنت غافل ہے؟ اس میں نہیں، غفلت کی بات تو میرا خیال ہے مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو جد و جہد جس انداز میں انہوں نے اہل سنت کو بیدار کیا، الحمدللہ وہ آواز اب صرف پاکستان ہی پوری دنیا میں پہنچ چکی ہے، اور اس فتنے کو سمجھنے میں مولانا جنگوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل سنت قائدین کا بڑا کردار ہے کہ انہوں نے جانیں دے کر قوم کو متوجہ کیا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جاتے کہ جو اقلیت ہے
اس کو سرکاری سطح پر یا میڈیا کی سطح پر یا تقریباً ہر جگہ پر اس کی اقلیتی بات کو سامنے رکھ کر کے چونکہ جی اقلیت ہے اس کو اہمیت دی جاتی ہے اور اکثریت کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں، اور کچھ اہل سنت کے جو ذمہ داران ہیں وہ اپنے حقوق کو سمجھ نہیں پا رہے، یا اس پر سمجھنے کے باوجود بھی وہ جیسے آپ نے کہا کہ کچھ شخصیات ہیں کہ جو ان کے اعلیٰ ہیں پاکستان میں، تو ان کی وجہ سے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ہمیں تھوڑا سا موقع دیا جائے، جیسے مولانا نواز جنگوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میری راہ میں انتظامیہ رکاوٹ نہ بنے، قانون رکاوٹ نہ بنے، مجھے 1 مہینہ کراچی سے پشاور تک کھل کر کے اس فتنہ جو اسلام کا بھی دشمن ہے، پاکستان کا بھی دشمن ہے، اس پر دلائل کے ساتھ مجھے کھل کر بات کرنے دے۔ اس کے بعد اگر یہاں پر کوئی ایران کا گماشتہ یا کوئی اہل تشیع اسلام یا پاکستان کی دشمنی کرتے ہوئے چلتا ہوا نظر آ گیا تو کہا میری سزا گولی ہے۔ تو ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف کے ساتھ ہمیں موقع دیا جائے، ہم اپنا موقف جو بیان کرتے ہیں اسے میڈیا سے بھی روک دیا گیا، لاؤڈ سپیکر پہ بیان کرتے تھے اس کو بند کر دیا گیا، اور اس طرح ہمیں روکا جاتا ہے۔ اگر ہم حقائق اپنی عوام کے سامنے رکھیں تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں کہ انڈیا تو ہمارا سنگل دشمن ہے، ایران ہمارا ڈبل دشمن ہے، وہ ملک کا دشمن ہے، ہمارے دین اور ملک دونوں کا دشمن ہے۔ ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں محترم غلام نبی مدنی صاحب، مذہبی اسکالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم مدنی صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میرا سوال میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ محرم الحرام کے عنوان پہ ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور خصوصاً پاکستان کے جو معروضی حالات آپ کے سامنے ہیں، ہر سال محرم الحرام میں عجیب کیفیت ایک طاری ہو جاتی ہے، تو محرم الحرام کو پرامن کس طرح بنایا جا سکتا ہے اپنے ملک میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کا جو مدعا ہے، اسلام کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر امن و امان رہے، فساد کی کیفیت پیدا نہ ہو، کسی بھی طور پر فساد کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ اس سلسلے میں اسلام نے ہمیں تعلیمات دیں، اخلاقی اعتبار سے ہمیں تعلیمات دیں، اور اسی طرح آپس میں باہمی طور پر کیسے رہنا ہے اس کے حوالے سے ہمیں گائیڈ لائن کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نہ صرف اسلام کی تعلیمات پر چل کر معاشرے کو پرسکون بنا سکتے ہیں، بلکہ پورے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ تو اس وقت المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر نچلی سطح پر ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے اندر آپس میں برداشت کا رویہ جاتا رہا، وہاں پر اسلام سے دوریاں بڑھ گئیں۔ تو اس ضمن میں اگر ایک خاص طبقہ اگر اپنا اسلام کا اپنا مخصوص مفہوم، جسے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے اسلام سے یہ سمجھا ہے، اگر وہ اپنی تفہیم دوسروں پر لاگو کر کے پورے معاشرے کو بدامنی کا سکون اور خوف و ہراس کا شکار بنائے گا تو وہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ جی تو اس سلسلے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر حکومت کو اور پوری عوام کو یہ باور کرائیں کہ ہمارے لیے یہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے کہ لوگ چھریاں اٹھا کر باہر نکلیں، لوگ اپنا مخصوص حیثیت اختیار کر کے مخصوص کیفیت بنا کر باہر نکل کر روڈ بلاک کر دیں، اور جس سے پورے پاکستان کے معاشرے کو اور پوری پاکستان کی جو اکنامکس ہے اس کو نقصان ہو، تو کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بہترین جو سب سے اولین کردار ہے وہ علماء کرام کا ہے، اور بااثر جو شخصیات ہیں جن کی حکومت تک رسائی ہے ان کو چاہیے کہ وہ ان کو گائیڈ کریں، ان کو کہیں کہ یہ اسلام سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے، جس چیز کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ اگر فرض کرو ہم مان لیتے ہیں کہ آپ کی تفہیم یہ ہے، آپ نے اسلام سے یہ سمجھا ہے، آپ کی نظریات اور آپ کے دین کے اندر آپ کے جو اسلام ہے اس کے اندر یہ سب چیزیں جائز ہیں، تو جس طرح ہر مسلک کو آزادی ہے اپنے مسائل پر، اپنے مسلک پر عمل کرنے کی، ہم آپ کو آزادی دیتے ہیں، لیکن آپ کی آزادی سے دوسروں کو تکلیف تو نہ ہو، دوسروں کو اذیت تو نہ ہو۔ آپ کی آزادی تو اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، دوسروں کو اذیت ہو رہی ہے، تو اس کی تو کہیں پر بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ دنیا میں کہیں پر بھی چلے جائیں۔ اب ہتھیاروں کی بات آتی ہے تو کیا چھری یہ ہتھیار نہیں ہے؟ کیا زنجیر زنی جو کرتے ہیں وہ ہتھیار میں شامل نہیں ہوتا؟ یہ خون میں آلودہ ہو کر سڑکوں پر چلنا جانا آنا، یہ کس قسم کا اسلام ہے؟ تو ہتھیاروں کی نمائش تو ہمارے ہاں بالکل اس کا جواز ہی نہیں ہے بالکل۔ تو ہم کیسے ایک مسلح ہتھیاروں سے مسلح ہونے والے شخصوں کو اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ روڈوں پر گھومیں اور دوسروں میں خوف و ہراس کی کیفیت پیدا کریں؟ آپ خود اندازہ لگائیں، پاکستان میں اس وقت
پاکستان میں اس وقت جب محرم کے ایام آتے ہیں تو یہ پورا جو 10 دن ہے، 10 بلکہ پورا مہینہ، اس میں لوگوں میں کیا کیفیت ہوتی ہے. تو یہ معاشرے کے اندر فساد کا برپا کرنا اور معاشرے کے اندر خوف و ہراس کا پیدا کرنا سراسر یہ اس میں دہشت گردی کی زد میں آتا ہے. یہ بھی قسم کی دہشت گردی ہے. تو ہمارے اداروں کو چاہیے کہ وہ اس پر توجہ کریں اور ان کو اپنے حدود کے اندر محدود کریں. ہمارے بازار کھلے رہیں، ہماری مارکیٹیں کھلی رہیں، لوگ گھومتے رہیں. جی بالکل محترم مدنی صاحب، میں ابھی اسی طرف آ رہا تھا کہ ان معاملات کا حل کیا ہے اور کیسے ممکن ہے کہ ان محرم الحرام کے جلوسوں کو پابند کیا جائے، کس طرح ممکن ہے یہ؟ جی دیکھیں، جی بالکل، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے جو نمائندے ہیں اسمبلی کے اندر، ہمارے جو نمائندے ہماری نمائندگی کر رہے ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے. وہ سب چیزیں سمجھتے ہیں، ان کو سب چیزوں کی معلومات ہیں، تو ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو اسمبلی کا فورم ہے اس پر یہ آواز اٹھائیں کہ یہ کس قسم کا اسلام ہے جو دوسروں پر نافذ کیا جا رہا ہے، جو دوسروں کو تکلیف دی جا رہی ہے. اب اس سلسلے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسمبلی والے جو ارکان ہیں ان کو کون سمجھائے کہ بھئی اب ہماری بات آگے تک پہنچائیں، اس پر بل پیش کریں. تو ظاہر سی بات ہے جن علاقوں میں یہ لوگ منتخب ہوتے ہیں، جن علاقوں سے یہ لوگ آگے جاتے ہیں، تو وہاں کی عوام کا اصرار ہونا چاہیے. عوام اگر اپنے حقوق کے لیے روڈ بلاک کر سکتے ہیں، سڑکیں بلاک کر سکتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ عوام یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم خوف و ہراس کے شکار ہوتے ہیں، ہمارے کاروبار خراب ہو جاتے ہیں، تو ہمارے لیے آپ کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ تو سب سے پہلا حال تو یہ ہے کہ عوام اپنے نمائندوں کو اس بات پر قائل کریں کہ وہ اسمبلی میں آواز اٹھائیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کی حکومت معاشرے کے اندر، ملک کے اندر امن چاہتی ہے تو وہ سب سے یکساں سلوک کرے، انصاف کا ہاتھ سب کے ساتھ رکھے. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک طبقے کو تو آپ اتنی فری ہینڈ ان کو دے رہے ہیں کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ روڈ بند کر سکتا ہے. تو گویا کہ یہ تو ایک ریاست در ریاست کی شکل ہو گئی کہ آپ 10 دن یہ پاکستان جو ہے ایک خاص طبقے اور خاص فکر والے احباب کے حوالے کر دیتے ہیں. تو یہ تو ریاست در ریاست کی ایک شکل بن گئی. تو یہ بالکل ناجائز ہے. جہاں ہماری اسمبلی، ہمارے جو ارکان ہیں وہ یہ بل بنا سکتے ہیں، جو انہوں نے ابھی حالیہ دنوں میں بل پاس کیا کہ جس کے ذریعے سے ملک میں جو بھی دہشت گردی کی حرکات ہوں گی ان پر نظر رکھی جائے گی، اس پر کارروائیاں ہوں گی. تو کیا وجہ ہے کہ یہ دہشت گردی کی زد میں نہیں آتا؟ آپ کے سامنے جیسے آپ نے ابھی پروگرام میں اپنا حوالہ بھی دیا، تعلیم القرآن کے اندر جو ماضی میں واقعہ ہوا وہ دہشت گردی کی زد میں تھا. اب ہمارے آرمی چیف صاحب نے ابھی کل پرسوں کی بات ہے، جیسے اس سے پہلے بھی، کہ دہشت گردوں کو وہ پھانسی دے رہے ہیں، ان کو فوجداری عدالتوں میں ان کا الگ سے کیس چل رہا ہے. تو کیا جو یہ لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جن کی جیسے مولانا عثمانی صاحب نے بھی کہا کہ ان کی وہ سفارشیں ہو گئیں اور وہ آزاد اور رہا ہو گئے، تو کیا وجہ ہے کہ جو لوگ ابھی تک اس کے مجرم ہیں ان کو پھانسی نہیں دی جا رہی؟ تو اگر آپ انصاف کا سلوک نہیں کریں گے تو معاشرے کے اندر امن پیدا نہیں ہوگا. امن اسی وقت آ سکتا ہے جب سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے. یہ پاکستان کسی خاص طبقے کا نہیں ہے، پاکستان سب کا ہے. سب کے ساتھ انصاف کا رویہ کیا جائے. انصاف کے رویے کے لیے نہ صرف قومی اسمبلی کے ممبران کو غور کرنا ہوگا، بلکہ جو جج ہیں اور وکیل حضرات ہیں، وکلاء ہیں، جو دانشور ہمارے صحافی ہیں. المیہ یہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت پورا میڈیا ہے وہ بھی 10 دنوں میں ان کی فکر کو بڑھاتا ہے، ان کی فکر کو آگے لے کے جاتا ہے. تو اس سلسلے میں اسمبلی کے اراکین کو، میڈیا کو اور عوام کو بالخصوص عوام کو توجہ دینی ہوگی کہ کیسے ہم محرم کو پرامن بنائیں، کیسے ہم ملک کے اندر انصاف کو بالا کریں. تو یہ میرے خیال میں مدنی صاحب آپ نے لیا جائے تو انشاءاللہ. مدنی صاحب آپ نے بھی اور ہمارے جتنے آپ سے پہلے مہمان آئے ہیں سب حضرات نے اس بات کا اظہار کیا کہ پورے ملک کو بند کر دیا جاتا ہے اور اکنامک بہت بڑا پرابلم بنتا ہے اور بہت سارے پرابلم کریٹ ہوتے ہیں. حکومت کی کیا مجبوری ہے کہ 8 محرم، 9 محرم، 10 محرم پورے ملک کو جام کر دیتی ہے؟ حکومت کی کیا مجبوری ہے؟ کیا حکومت پر کوئی پریشر ہے، کوئی بین الاقوامی پریشر ہے، کسی اور ملک کا پریشر ہے، یا ملک کے اندر موجود افراد کا پریشر ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ تو کسی چیز کا پریشر تو اسے نہیں کہا جا سکتا. یہ حکومت کی کمزوری ہے اور ناانصافی ہے. اور جیسے کہ مولانا نے ابھی کہا، میں بھی اس بات کا اظہار کروں گا کہ